بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں اور ہم یہ اختلافات دیکھتے دیکھتے بڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، گھر میں نہیں تو ہم کبھی فلموں میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، کہانیوں میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے جھگڑے چاروں طرف ہوتے ہیں اور ہم انہیں ریزولو کرنے کے مختلف طریقے مختلف لوگوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص غصے میں اس طرح کرتا ہے، یا میرے پیرنٹس اس طرح کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم انکانشیسلی سیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جھگڑوں کو ریزولو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بالکل، یعنی جھگڑوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کس طرح جھگڑوں کو ختم کیا جائے، کس طرح دل صاف کر لیا جائے۔ جھگڑے ختم نہ کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا کسی سے جھگڑا رہتا ہے آپ اس کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، آپ بھی اسٹریس میں رہتے ہیں اور اسے بھی اسٹریس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اختلافات جتنی جلدی ختم کرنا ہے کر لو، اور میکسیمم ٹائم کتنا بتایا گیا؟ 3 دن سے زیادہ آپ کو ناراض نہیں رہنا چاہیے کسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جھگڑے ہوں، وہ تو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جھگڑے جب ہوں تو ان کو جتنی جلدی ریزولو کر لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے 3 غلطیوں کی۔ وہ 3 کون سی غلطیاں ہیں جو جھگڑوں کو مزید خراب کر دیتی ہیں، سچویشنز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ بالکل۔ پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فزیکل زخم ہوتے ہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں، کچھ کٹ آپ کو ایسے لگ جاتے ہیں جو خود بخود جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ناسور بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہیں آپ نے وقت پہ ٹھیک نہیں کیا، وقت پہ ان اختلافات کو ختم نہیں کیا تو وہ زندگی کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں نا، جس طرح سے کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، اگلے دن آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلوں میں رہتے ہیں، ہر لڑائی میں سامنے آتے ہیں، یہ سامنے نہ بھی آئیں، دلوں میں بند رہتے ہیں، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رشتوں کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس انتظار میں مت رہیے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ کیا طریقے ہو سکتے ہیں وجہ ٹھیک کرنے کے؟ آپ بھی ماشاءاللہ سے بڑے آسانی سے اختلافات کو ہینڈل کر لیتی ہیں اور سنبھال لیتی ہیں اور مشورے بھی دیتی ہیں۔ تو دیکھیں، میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیٹ کرنا۔ ناظرین، میں اپنی کلائنٹس خواتین سے عام طور پہ یہی بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے شریک حیات سے، اپنے ان لاز سے ہر طرح کی بات کر سکتی ہیں، بس بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے درست طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیا، آپ نے انہیں بتا دیا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور سمجھی بھی جائے گی۔ لیکن کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنے زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یا اتنا غلط انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو کمیونیکیٹ اس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے کہ سامنے والا ہرٹ بھی نہ ہو اور آپ اپنی پرابلم اس کے سامنے بھی رکھ دیں۔ یس، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو آفینڈ کیے بغیر آپ اپنی بات کر دیں۔ اصل میں ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ بھڑاس نکالیں گے نا تو چیزیں خراب ہوں گی، چیزیں بھسم ہوں گی۔ تو بھڑاس نکالنے سے چیزوں کو خراب مت کریں، بلکہ آپ تمیز سے، طریقے سے سامنے والے کو آفینڈ کیے بغیر، ناراض کیے بغیر، پورے اعتماد کے ساتھ بھی، ڈرے بغیر اپنی بات کرنے کی عادت ڈال لیجئے۔ جب آپ سامنے سے بات کریں گے، ہم انسان ہیں سارے کے سارے، ایک دوسرے کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی صحیح طرح سے مسئلہ بتا دے تو یہ مت کہیے گا کہ نہیں ہمارے سسرال والے تو ایسے ہیں یا ہمارے شریک حیات تو ایسے ہیں کہ ان سے تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، سب اچھے لوگ ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے ان کے دل تک پہنچنا ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ کمیونیکیشن۔ جی بجیے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات بھی ہیں۔
دنیا کو نظر آ رہی ہوتی ہے اداسی, جھگڑے, پریشانیاں, لیکن جب ان سے بات کی جائے نہیں سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر مسئلہ نہیں ہے تو مسائل نظر آ کیوں رہے ہیں, جھگڑے ہو کیوں رہے ہیں, آپ اداس کیوں ہیں, آپ بالکل. پریشان کیوں ہیں, آپ کی زندگی میں وہ رونق کیوں نہیں ہے. مطلب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے مسائل کا حل کیا ہے, کہ آپ نا بہت شکوہ شکایت کرتے ہیں, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہم تو بہت شکر کرتے ہیں. جب آپ نے یہ کہہ دیا نا بہت شکر کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ اب آپ امپروو نہیں کر سکتے. بالکل. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں آپ کے اندر کمپلینٹ, آپ کمپلیننگ موڈ میں ہیں, آپ کے بہت ساری کمپلینٹس ہیں لوگوں کی. شکوہ شکایت چیزوں کو خراب کرتا ہے. بالکل. اسی طرح سے آپ کے رشتوں میں خرابی ہے, اختلافات ہیں, دلوں میں بہت ساری باتیں ہیں, یا مان ہی نہیں رہے نہیں ہمارا رشتہ تو بہت اچھا ہے. لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا رشتہ بڑا پرفیکٹ ہے, تصویریں ڈال رہے ہوں گے اور سیلفیز ڈال رہے ہوں گے, اندر بہت اذیت ہوگی, بہت تکلیفیں ہوں گی. یعنی ہم نے دیکھا نا ان لوگوں کی مثال کیسی ہوتی ہے جو نہیں مانتے نا. کھانا کھانے جائیں گے, 6 لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے, باتوں میں لگے, چلو یار ایک سیلفی لے لیتے ہیں. وہ سیلفی لے لیں, ہنستے ہوئے تصویر ڈالیں گے اور گروپس میں شیئر کریں گے, فیملی میں, باقی سوشل میڈیاز پہ. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو یہ اتنے اچھے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں کتنے اچھے ہیں. تو جو لوگ چھپاتے ہیں, جو لوگ مانتے نہیں ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہیں, ان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. تو آپ کو یہ بات ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہمارے تعلقات میں یہ پرابلم ہے, اس کو ہمیں ریزولو کرنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل. مانیں گے تو ٹھیک کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ مانیں گے ہی نہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, تو آپ انہیں ٹھیک کیسے کریں گے؟ آپ تو یہی سوچتے رہیں گے نہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ سب کچھ ٹھیک ہے کہتے کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے ڈر رہے ہوتے ہیں, ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے ڈر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, حقیقت کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو بہت سے لوگ حقیقت کا سامنا کرنا نہیں چاہتے. پھر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تماشا بنے گا, ہماری بے عزتی ہوگی, ہمیں لوگ سوچیں گے ہمارے تعلقات خراب ہیں, ہمارے درمیان اختلافات ہیں. لوگوں کی پرواہ کر لیں یا اپنی زندگی اچھی کر لیں. زندگی اچھی کرنا ہے تو مان لیں کہ ہلکی پھلکی پرابلم ہے. ہم یہ نہیں کہ پوری زندگی خراب ہے, زندگی میں پرابلمز ہیں. جو پرابلم ہے اس کو ایڈمٹ کریں اور ٹھیک کرنے کی کوشش. اچھا, ہم ماننے کے لیے آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ پوری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں یا مسائل ہیں. ایڈمٹ کرنے سے مراد یہ کہ ایک دوسرے کے سامنے تو کم از کم آپ ایڈمٹ کریں نا کہ آپ کی زندگی میں پرابلمز ہیں, ایشوز آ رہے ہیں آپ کی لائف. یہ اپنے آپ سے تو ایڈمٹ کر لیں. بالکل. ماننے کا کہہ رہے ہیں, منوانے کا نہیں کہہ رہے ہیں. آپ منوانا شروع کر دیں, منوانا نہیں ہے, وہ چیزیں اور خراب ہو جائیں گی. جی, تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات, ہم اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ سامنے والوں کو سبق سکھا دیں, اس کو صحیح کر دیں. اس کو ہم اتنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تنقید کر کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے ہمارے مسائل بڑھتے ہیں, ہمارے جھگڑے بڑھتے ہیں, ختم نہیں ہوتے ہیں. یعنی یہ ریئلائز کروانا کہ تم غلط ہو. یعنی ایک بہت بڑا پرابلم جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا سوسائٹی کے اندر, ان خراب اختلافات کے پیچھے وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, جو بات ہے ہم تو وہی بات کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا یہ مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بالکل. جب کچھ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں, وہ واقعی میں ٹھیک ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی ذہانت کس کام کی؟ اگر آپ اپنے ریلیشن کو اچھا نہیں کر سکے تو آپ کو ذہنی طور پہ نہیں, دلی طور پہ سمجھدار ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کو لوگوں کے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسا غلط کر رہا ہے, پھر بھی آپ یہ بات مان لیں کہ ایسا غلط کیوں کر رہا ہے, یہ کسی پرابلم میں اس لیے کر رہا ہے, اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے اس لیے کر رہا ہے, یہ واقعی میں کسی اور بات سے ہرٹ ہوا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے. یہ بات نہیں سمجھیں گے نا اگر آپ, اور آپ کہیں گے نہیں 2+2 4 والا فارمولا لگائیں گے کہ اس بندے نے اس طرح مس بیہیو کیا تو ایک اچھا انسان نہیں ہے. نہیں, رشتوں میں عام طور پہ لاجک نہیں, ایموشنز جو ہیں وہ آپ کے کام آتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی. اگر آپ صحیح غلط کے چکر میں لگ گئے نا, یقین کریں رشتوں کو خراب کر دیں گے. مطلب وجہ ہے, اب مجھے ان کے اندر کوئی چیز خراب نظر آتی ہے, غلط نظر آتی ہے, اور میں ان کو یہ ثابت کرنے میں لگ جاؤں کہ تم بہت غلط انسان ہو, تو ان کا دل بھی خراب ہوگا, یہ مجھ سے دور بھی ہوں گی, اور 4 باتیں یہ میری بھی نکال کے لائیں گی کہ دیکھیں آپ میں بھی تو یہ خرابی ہے نا, یہ کام آپ بھی تو کرتے ہیں نا. ایک ٹسل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل. تو جب آپ چیزوں کو صرف اور صرف لاجیکل بیسس پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم لاجک کے خلاف نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جذبات بھی ان جذبات کی بھی ایک لاجک ہوتی ہے. یعنی ایک انسان اگر غصہ کر رہا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ریزن, آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا تو پیچھے ریزن ہوتا ہے.
آپ یاد کر دیجیے گا کہ کیا illogical بات کرتی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس طرح سے آپ سے مس بہیو کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہیں, کچھ خراب تربیت ہوتی ہے. بعض اوقات انسان اتنا اسٹریس میں ہوتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے اصولاً. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کتنا بوجھ وہ اپنے کندھوں پہ لے کے بیٹھا ہوا تھا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بعض اوقات لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بہت خراب بیہیو کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے تو خراب بیہیو کر رہا ہے, اتنی بڑی بات تو تھی نہیں غصے والی. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ مجھے illogical سمجھنا شروع نہ کرتے اور آپ یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ میں کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کا بھی ہم عمل دیکھ کے ایک دم سے ریئیکٹو ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے اگر اس شخص نے یہ عمل کیا ہے تو کیا کیوں ہے, ہم اس وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, ججمنٹل ہو جاتے ہیں, فوراً جج کر لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ نہ کریں, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ہماری خواہش یہی ہے کہ لوگوں کے گھر بسیں. بالکل اللہ تعالیٰ بھی بڑا خوش ہوتا ہے جب لوگوں کے گھر جڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کے گھر جوڑ کے کہ جڑتے ہوئے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے ویڈیو سے آپ جو ہے سیکھیں اور اپنے رشتوں کو بہتر کریں. آپ کسی کی ویڈیو کو دیکھیں, آپ کہیں سے بھی سیکھیں. جب بھی ہمیں لوگ محبت سے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں واقعی میں بہت خوشی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو بسائیں محبت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ. تو آخر میں وجہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل, میں یہی کہوں گی کہ ہمیں آپ کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس ویڈیو سے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے پلانرز مائی ڈیلی پلانر اور اسٹوڈنٹ پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, آپ گھریلو مسائل کی وجہ سے, بچوں کے مسائل کی وجہ سے یا شریک حیات کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں, تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.